دوستو، اسلامی نظام حکومت کی بنیاد مجلس شورا پر تھی۔ کچھ لوگ آپس میں مشورہ کرتے تھے اور پھر اپنے میں سے ایک نگران مقرر کرتے تھے اور تمام قبائل سے اس پر بیعت لیتے تھے۔ یہ تھا اسلام کا طریقہ۔ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت امام حسن بن علی سے معاویہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، مگر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کر دی، کیونکہ اسلامی نقطۂ حیات میں شخصی حکومت کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ خیر، جب معاویہ نے یہ فیصلہ کیا تب سرزمین حجاز میں ایسے کبائر صحابہ اور اکابرین بھی موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے معاویہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں یزید کا ذاتی کردار بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے لیے پسندیدہ مشغلے تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق اور فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علیہ السلام کے لیے کسی طرح ممکن کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بالکل ہی اسلامی اصولوں کے خلاف زندگی گزار رہا تھا۔ خیر، آخر کار یزید تخت نشین ہوا اور حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن حکم طاقت کا سہارا لے کر انہیں بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواس رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ، ان کے بیٹوں اور ان کے تمام قریبی اصحاب کو شہید کر دیا۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے کوفہ روانگی اور آگے کے تمام حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔